تو گلدستہ ہونے کا احساس نمایاں نہیں ہوتا. پہلی درخواست یہ کروں گا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. مومنین گلدستے کی شکل اختیار کرتے ہیں تو پرواز بہت تیز ہو جاتی ہے. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. جو پیچھے مومنین بیٹھے ہیں خصوصیت کے ساتھ یہ جو جہاں پہ فرشتے موجود ہیں یہاں پر بھی آپ تشریف لائیں گے تو یقیناً کوئی کسی فرشتے کو اعتراض نہیں ہوگا. میری درخواست جوانوں سے یا خصوصیت کے ساتھ تھوڑا سا آگے بیٹھ تشریف لے آئیے. آپ سب آ جائیں گے. جی جوانوں سے سارے جوان جوان پہلے سے بیٹھے ہیں بقیہ جوان سبحان اللہ شکر اللہ. بر محمد وال محمد صلوات. نظر امام کا بھی بڑا مقام ہے تو میں اس کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ بس آپ بھی تبرک ہیں بھائی. اللہ تو بس تبرک نہیں پڑھ دیتا. حضور نعت میرا بسم اللہ پہلی محبت ہے اسی کے کچھ شعر کچھ بسم اللہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. اللہ اجازت دیجیے. بسم اللہ. دیکھیے نعت کے ارتکاب غم دنیا نہیں ہونے دیتا. بہت اچھے. نہیں ہونے دیتا. کیا مصرع ہے. واہ واہ. ارتکاب غم دنیا نہیں ہونے دیتا. عشق سرکار کا رسوا نہیں ہونے دیتا. عشق سرکار کا رسوا نہیں ہونے دیتا. ارتکاب غم دنیا نہیں ہونے دیتا. عشق سرکار کا رسوا نہیں ہونے دیتا. یا نبی آپ کے چہرے کی زیارت کا یہ شوق. چہرے کی زیارت کا یہ شوق. یا نبی آپ کے چہرے کی زیارت کا یہ شوق میری آنکھوں کو پرانا نہیں ہونے دیتا. محبت سے سن رہے ہیں یہ قبلہ آپ کی ابھی آ رہی ہے. سبحان اللہ. یا نبی آپ کے چہرے کی زیارت کا یہ شوق کیا کہنے میری آنکھوں کو پرانا نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. میری آنکھوں کو پرانا نہیں ہونے دیتا. شعر دیکھیے جدید آ گیا. میرے اندر جو بپا کرب و بلا ہے اس کو. میرے اندر جو بپا میرے اندر جو بپا کرب و بلا ہے اس کو نفس کا شمر مدینہ نہیں ہونے دیتا. کیا بات ہے. سننے کے لیے آئے کھانے کے لیے نہیں آئے. نفس کا شمر میرے اندر کرب و بلا ہے اس کو نفس کا شمر مدینہ نہیں ہونے دیتا. دیکھیے کہ عجیب شعر ہے. دل میں آئے نہ کبھی
पंजतन पाक का बोझ। देखिएगा, दिल में आए ना कभी पंजतने पाक का बोझ। ये मरज वो है जो अच्छा नहीं हो रहा। बहुत नवाज़। दिल में आए न कभी, आए न कभी ये मरज वो है अच्छा नहीं होने देता, अच्छा नहीं होने देता। और देखिए कि दस्तकें देती है आका की मोहब्बत दिल पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा मिसरा दस्तकें देती है आका की मोहब्बत दिल पर, और मुसलमान है कि दरवा नहीं होने देता। और मुसलमान है कि दरवा नहीं होने देता। दस्तकें देती है आका की मोहब्बत दिल पर, और मुसलमान है दरवा नहीं होने देता। हजरत सलमान और अबू ज़र के हवाले से बड़ा मुख्तलिफ सा शेर आ गया। देखिए आखिरी शेर है इस नात का। इश्क़ सरकार में सलमानो अबू ज़र है वहाँ, वहाँ हुजूर बताएगा कहाँ। तो मिसरा वहाँ से बनेगा। इश्क़ सरकार में सलमानो अबू ज़र है वहाँ, अब खुदा उनको फरिश्ता नहीं होने देगा। सरकार में सलमानो अबू ज़र है खत्म कर दिया। मैंने कहा था वहां से इश्क़ सरकार में सलमानो अबू ज़र है सलमानो अल्लाह अकबर वहाँ, अब खुदा उनको फरिश्ता। क्या कहने। क्या सादगी, क्या कमाल। सरकार खत्म कर दिया, कमाल कर दिया। वाह 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 वाह। मतलब देखिएगा अगर जी वो गरीब मतलब आ गया कि जात उनकी इमाम ज़माना आज वो इमाम मतलब देखिएगा कि जात उनकी इस तरह होके नेहा मौजूद है। इस तरह से निकलेगा अगला मिसरा। जात उनकी इस तरह होके नेहा मौजूद है। जात उनकी इस तरह होके नेहा मौजूद है, जिस तरह मेरे बदन में मेरी जान है। जाके सुन रहे हैं अल्लाह ताला। जात उनकी
اس طرح ہو کر نہاں موجود ہے. اس طرح میرے بدن میں میری جان موجود ہے. ہم تو نکلے تھے بلندی ان کے در کی ناپنے. کیا بات ہے, کیا سوچ ہے. ہم تو نکلے تھے بلندی ان کے در کی ناپنے. اب جو نیچے جھک کے دیکھا آسمان موجود ہے. سلامت رہیے. ہم تو نکلے تھے بلندی ان کے در کی نکلے تھے بلندی ان کے در کی ناپنے. اب جو نیچے جھک کے دیکھا آسمان موجود ہے. اب جو نیچے جھک کے دیکھا آسمان موجود ہے. حضور دیکھیے حضرت امام زمانہ کا تمام ائمہ میں مقام کیا. بڑی مشکل یہ مضمون بڑا مشکل ہے. قبلہ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کا مقام حضرت علی بھی موجود ہے, رسول خدا بھی موجود ہے. تو کوئی مثال ایسی کہاں سے لائے کوئی انسان کے اب کس فضیلت کی بات کرے, وہ فضیلت اپنی انتہا پہ پہنچ گیا. تو یہ شعر ایک کوشش ہے, کاوش ہے امام کے لیے. دیکھیے شاید کچھ اس میں ہو. اور دیکھیے کشتیے عصمت لیے ہے یوں امام وقت کو. عصمت لیے ہے امام وقت کو. بڑی مشکل یہ مضمون ہے جو سمجھتے ہیں. کشتیے بہت اچھا ہے, واہ واہ واہ. کشتیے عصمت لیے ہے یوں امام وقت کو. نوح کی کشتی میں جیسے بادواں کشتی عصمت لیے ہے یوں امام وقت کو. نوح کی کشتی میں جیسے ایسے مہمان کے شرف کا کیا ہو اندازہ جہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے مہمان کے شرف کا کیا ہو اندازہ جہاں. میزبانی کو خدائے دو جہاں موجود ہے. ایسے مہمان کے شرف کیا ہو اندازہ جہاں. میزبانی کو خدائے دو جہاں موجود ہے. اور دیکھیے شعر آ گیا ایک نیا رخ. جاننا واجب ہے, جاننا واجب ہے لہروں اور عریضوں کے لیے. جاننا واجب ہے لہروں اور عریضوں کے لیے. جاننا واجب ہے لہروں اور عریضوں کے لیے. اس زمین پر اب امام ان کا کہاں موجود ہے. جاننا واجب ہے لہروں اور عریضوں کے لیے. اس زمین پر اب امام ان کا میں حضور ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.
حالیہ واقعات آپ کے سامنے ہیں. ایک نظم میں نے کہی تھی قبیلے تو فقط دو ہیں. مختلف سی ایک چیز ہے, دیکھیے شاید آپ پسند آئے گا. بسم اللہ ادا کیجئے. قبیلے تو فقط دو ہیں, ابھی تجھ کو اے میرے دوست ایسے مرحلے تک بھی پہنچنا ہے. ابھی تجھ کو اے میرے دوست ایسے مرحلے تک بھی پہنچنا ہے جہاں تو آگے بڑھ کر خود میرے تن سے میری گردن اتارے گا. کیا بات ہے, دیکھیے کیسے چلتا ہے. ابھی تجھ کو اے میرے دوست ایسے مرحلے تک بھی پہنچنا ہے جہاں تو آگے بڑھ کر خود میرے تن سے میری گردن اتارے گا. ابھی تو صرف اتنا ہے, سبھی ناموں میں تجھ کو میرا نام اچھا نہیں لگتا. ابھی تو صرف اتنا ہے, سبھی ناموں میں تجھ کو میرا نام اچھا نہیں لگتا. جہاں میرے قدم ہوں وہ مقام اچھا نہیں لگتا. میری طرز بیاں میرا کلام اچھا نہیں لگتا. میری طرز بیاں میرا کلام اچھا نہیں لگتا. مثال دیکھیے گا, میں کرتا ہوں تجھے میرا سلام. ابھی تو صرف اتنا ہے, سبھی ناموں میں تجھ کو میرا نام اچھا نہیں لگتا. میرے قدم ہو وہ مقام اچھا نہیں لگتا. میری طرز بیاں میرا کلام اچھا نہیں لگتا. میں کرتا ہوں تجھے میرا سلام اچھا نہیں لگتا. نہ جانے کیوں تجھے مظلوم کا لشکر نہیں بھاتا. نہ جانے کیوں تجھے مظلوم کا لشکر نہیں بھاتا. خدا جس کو چنے رہبر وہی رہبر نہیں بھاتا. چاروں میں سے دیکھیے گا. نہ جانے کیوں تجھے مظلوم کا لشکر نہیں بھاتا. خدا جس کو چنے رہبر وہی رہبر نہیں بھاتا. غدیر خم میں جو سمٹا تھا وہ منظر نہیں بھاتا. غدیر خم میں جو سمٹا تھا وہ منظر نہیں بھاتا. مصرع دیکھیے گا, غدیر خم میں جو سمٹا تھا وہ منظر نہیں بھاتا. شقی سب یاد رہتے ہیں, نبی کا گھر نہیں بھاتا. شقی سب یاد رہتے ہیں, نبی کا گھر نہیں بھاتا. میرا خالق تیرا خالق, میرا آقا تیرا آقا, میرا مولا تیرا مولا, میرا قرآن تیرا قرآن, میرا قبلہ تیرا قبلہ, میرا کلمہ تیرا کلمہ. یہ سب کچھ ایک ہے پھر بھی تیرا یہ فیصلہ ہے اور تجھے اصرار ہے اس پر. میری راہ خدا میں استقامت کافرانہ ہے. میرے لب پر اذان میری اقامت کافرانہ ہے. میرا ایمان مشرک ہے, اطاعت کافرانہ ہے. میں کافر ہوں, میری ساری عبادت کافر ہے. میرا قرآن تیرا قرآن, میرا قبلہ تیرا قبلہ, میرا کلمہ تیرا کلمہ. یہ سب کچھ ایک ہے پھر
بھی تیرا یہ فیصلہ ہے اور تجھے اصرار ہے اس پر. میری راہ خدا میں استقامت کافرانہ ہے, میرے لب پر عزا میری اقامت کافرانہ ہے. میرا ایمان مشرک ہے, اطاعت کافرانہ ہے. میں کافر ہوں, میری ساری عبادت کافرانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہتر تھا تو اپنے فیصلے کچھ حشر پر موقوف کر دیتا. یہ بہتر تھا تو اپنے فیصلے کچھ حشر پر موقوف کر دیتا. مگر دیکھیے گا, مگر مشکل یہ ہے تجھ کو ابھی کچھ دین کی خدمت بھی کرنی ہے, اور اس میں مستزاد اپنے لیے جنت کمانی ہے. مگر مشکل یہ ہے تجھ کو ابھی کچھ دین کی خدمت بھی کرنی ہے, اور اس پہ مستزاد اپنے لیے جنت کمانی ہے. اسی جنت کے لالچ میں تجھے گھر سے نکلنا ہے, میرے گھر تک پہنچنا ہے. اسی جنت کے لالچ میں آخری ٹکڑا ہے اس نظم کا اور اس کے بعد اجازت دوں گا آپ سے. اسی جنت کے لالچ میں تجھے گھر سے نکلنا ہے, میرے گھر تک پہنچنا ہے, جہاں میں میزباں بن کر تیری خدمت کروں گا اور تجھے شربت پلاؤں گا. جہاں میں میزباں تیری خدمت کروں گا اور تجھے شربت پلاؤں گا, مگر تو آگے بڑھ کر پھر میرے تن سے میری گردن اتارے گا. یہی وہ مرحلہ ہوگا جہاں تاریخ لکھے گی قبیلے تو یزیدی وہ جو اپنے محسنوں کی حشر تک گردن اتارے, حسینی وہ جو اپنے قاتلوں کو حشر تک شربت. یہ بہتر تھا تو اپنے فیصلے کچھ حشر پر موقوف کر دیتا. مشکل یہ ہے تجھ کو ابھی کچھ دین کی خدمت بھی کرنی ہے, اور اس پر مستزاد اپنے لیے جنت کمانی ہے. جنت کے لالچ میں تجھے گھر سے نکلنا ہے, میرے گھر تک پہنچنا ہے, جہاں میں میزباں بن کر تیری خدمت کروں گا اور تجھے شربت پلاؤں گا, مگر تو آگے بڑھ کر پھر میرے تن سے میری گردن اتارے گا. یہی وہ مرحلہ ہوگا جہاں تاریخ لکھے گی دو ہے, یزیدی وہ جو اپنے قاتلوں کی, یزیدی وہ جو اپنے محسنوں کی حشر تک گردن اتاریں گے, حسینی وہ جو اپنے قاتلوں حشر تک. حشر تک اپنے قاتلوں کو حشر تک شربت پلائیں گے. 1400 سالوں میں یہ ثابت ہو چکا. آج عراق میں, شام میں, بحرین میں, سعودی عرب میں ہر جگہ یہ ثابت ہو رہا ہے قبیلے دو ہیں, جسے قرآن کہتا ہے حق اور باطل, اور اس کا اعلان ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. انشاءاللہ باطل نیست و نابود ہو جائے گا. حق سن رہے ہوئے آپ عرفی ہاشمی کی زبان, شاعر کہتا ہے کہ حرف حق سروں کے قلم ہونے کی بات, کہ حرف حق اتنا مختصر بھی نہیں, حرف حق اتنا مختصر بھی نہیں, ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں, ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں. عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں, اب تو کافر کو میرے سر بھی نہیں.
عادت رہی ہے مقتل میں جانے کی، قربانیاں پیش کرنے کی، شہادت ہمارے لیے فخر ہے. اور الحمدللہ آپ نے جو کلام سماعت فرمایا، میں کہہ سکتا ہوں کہ میلبرن کی تاریخ کا کامیاب ترین جشن، انتہائی بہترین کلام. کس مصرے کی تعریف کی جائے، کس شعر پہ داد دی جائے. محفل کو آپ نے اوج ثریا پر پہنچا دیا. خداوند تعالیٰ آپ کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول کرے. یقیناً جشن میں ہمیں احساس تو ہمیشہ ہی خوشی کا ہوتا ہے، لیکن ہاں عرفی صاحب کے اس کلام کے بعد جو ہمیں احساس مسرت و فرحت ہوا، تو اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ جناب فرحت صاحب سے درخواست کی جائے کہ آئیں تشریف لائیں، بارگاہ ائمہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب فرحت صاحب. اچھا یاد رہیں کہ کچھ اعلانات ہیں میرے پاس اس بیچ کے، فرحت صاحب سے خطاب کریں. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ 22 جون فرحت صاحب کے گھر پر ایثار ثواب کی مجلس ہے. ان کے والد راحت حسین صاحب راحت اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی عرفی صاحب کے والد استاد الشورا وحید الحسن ہاشمی صاحب کی ایثار ثواب کی مجلس ہے. چونکہ اتوار کو 2 پروگرام ہیں، ٹھیک 1 بجے جشن کا انعقاد کیا گیا ہے. بھائی غازی صاحب کے گھر پر ایڈریس ہے 418 گرینڈ بلوارڈ کریگی برن، 418 گرینڈ بلوارڈ کریگی برن. میں نے اس اعلان کو اس لیے بھی کہا، یاد رہے وہ 1 بجے انشاءاللہ ظہر کے ساتھ شروع ہوگا، مغرب تک تمام ہو جائے گا. مغرب کے وقت وہ جشن ختم ہو جائے گا. ٹھیک 6:30 بجے مغرب کا وقت چونکہ 5:25 پر ہو رہا ہے، لہذا 6 بجے تک نماز ختم ہو جائے گی وہیں پر انشاءاللہ. ٹھیک 6:30 بجے سنڈے کو خلت صاحب کے مکان کے اوپر مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے بتائی، برائے ایثار ثواب راحت حسین صاحب راحت، وحید الحسن ہاشمی صاحب شرک، اور اشعار پڑھیں گے میرے محترم شعرا جناب محمد فضل حسین عرفی، سید فرحت حسین نقوی، اور ایک نام اور ہے اس کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھتا. مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو بہرحال ان پروگراموں میں بھی شرکت کی التماس ہے. خدا آپ سب کو زندہ رکھے، لیکن کل قبرستان میں تشریف لائیے. کل انشاءاللہ 3:30 بجے قبرستان میں مجلس ہے، جو سیٹرڈے کا پروگرام ہے. اس سے پہلے انشاءاللہ 1 بجے انشاءاللہ پروگرام جو ہے پروٹیسٹ کا ہے، جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہے. آپ سبھی سے شرکت کی التماس ہے. وہاں اعلان کرنا ہے قبیلے 2 ہی ہیں. قبیلے کے خلاف انشاءاللہ آواز بلند کرنے کے لیے دوسرا قبیلہ وہاں پہنچے گا. اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور جشن ہے جو ڈانکاسٹر میں ہے. انشاءاللہ ان تمام پروگراموں میں شرکت کی التماس ہے. مل جل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند. یہ زمانہ تو ہے آپ اپنے گھروں سے نکل جائیں، اس لیے کہ میں نے مسلسل آپ کو گھروں سے نکال رکھا ہے. لیکن ہاں اتنی دیر گھر پہنچنے میں نہ ہو جائے کہ گھر والی گھر سے نکال. لیکن قبرستان بھی تو بلا رہے ہیں آپ. مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند. آپ حضرات سے